انڈیا اور پاکستان کے درمیان پچھلے دنوں جو تناؤ تھا اس میں کچھ کمی ہوئی جب پاکستان نے امن کی خاطر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو انڈیا واپس کر دیا۔ آج کل پاکستان اور بھارت میں دو ناموں کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے اور وہ بہت مقبول ہوئے۔ ان میں سے ایک پاک فضائیہ کے بہادر پائلٹ جس پر ہم تمام پاکستانیوں کو فخر ہے، وہ ہیں پائلٹ حسن صدیقی، جبکہ دوسرا نام پاکستان کی زمین پر گرفتار ہونے والے پائلٹ ابھی نندن کا ہے۔ جب حسن صدیقی نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت کے لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا تو ان میں سے ایک طیارہ پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر میں گرا، جس کے پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسن صدیقی اور ابھی نندن دونوں ہی اپنے اپنے ملک کے لیے ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب آپ اسے اتفاق کہیں یا قسمت کے ان دونوں کے درمیان ایک بات مشترک ہے۔ حسن صدیقی اور ابھی نندن دونوں ہی کا تعلق ماضی میں فلم اور میوزک کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑا ہے، اور اپنے اپنے کام میں یہ دونوں ماضی میں بھی اپنے ہی کردار میں نظر آئے، جس کا مظاہرہ 27 فروری 2019 کو دنیا بھر نے دیکھا۔ پاک فضائیہ کے جانباز اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک گانا بنایا تھا، اس کے اندر سامنے آئے تھے، جو 2016 میں یوم دفاع کے موقع پر ریلیز کیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ کے اشتراک سے یہ جو گانا بنا تھا، اس کی گلوکاری عمر جسوال نے کی تھی، جسے رضوان الحق نے کمپوز کیا تھا۔ اس گانے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کا پہلا حصہ ان جانباز پائلٹس پر مبنی تھا جو پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے دشمن ملک کے طیارے کو گرا کر تباہ کرتے ہیں، جس کے بعد ان کے اس کام کو بھی بہت سراہا گیا۔ مزیدار بات یہ کہ اس گانے کے پہلے حصے میں اسکواڈ لیڈر پائلٹ حسن صدیقی ہی سامنے آئے، جنہوں نے اس گانے میں جو کردار نبھایا وہ پھر اپنی اصل زندگی میں بھی ادا کیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ بھارتی طیارے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد حسن صدیقی ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی بیس میں واپس جاتے ہیں تو ان کے ساتھی انہیں خوب سراہتے ہیں۔ گلوکار عمر جسوال نے بھی گزشتہ دنوں اس گانے کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک مرتبہ پھر شیئر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ہمیں امن کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہم پر بری نظر ڈالے تو ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی بات کریں تو ان کا تعلق بھی ایک بھارتی فلم سے رہ چکا ہے۔ 2017 میں ایک تامل فلم ریلیز ہوئی تھی جو ایک بھارتی پائلٹ کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پائلٹ کا طیارہ پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر گر کر تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے پاک فوج گرفتار کر کے راولپنڈی کی جیل میں قید کر لیتی ہے۔ یہ فلم 1999 کی کارگل جنگ پر بنائی گئی تھی۔ اس فلم نے 2 بھارتی نیشنل ایوارڈ بھی جیتے تھے، جس میں کارتک سیوال کمار اور ادیتی راؤ ہیدری نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ لیکن اس فلم سے بھی بھارتی وننگ کمانڈر ابھی نندن کا گہرا تعلق ہے۔ اس بھارتی تامل فلم کے ہدایت کار منی رتنم نے ابھی نندن کو معاونت کار کے طور پر اس فلم کا حصہ بنایا تھا۔ ابھی نندن نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جو کاسٹ تھی اس کو بھارتی فضائیہ کے حوالے سے کئی باتیں سمجھائی تھیں جو فلم کی شوٹنگ میں کام آئیں، جبکہ اداکار کو بھارتی پائلٹ کے طور پر بھی ٹریننگ دی۔ اس فلم کے معاونت کار کے طور پر ابھی نندن کے والد ریٹائرڈ ایئر مارشل ایس ورتھمن کو بھی حصہ بنایا گیا تھا۔ حالات کچھ زیادہ اچھے تو اب بھی نہیں ہیں، کیونکہ مودی جیسا ضدی اور انتہا پسند حکمران بنانے کی سزا ہندوستان تو بھگتے گا ہی، مگر سوشل میڈیا اور پھر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ٹی وی اینکر اور خاص کر بھارتی اینکر جنہوں نے جنگ کا طبل بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں جنگ کے دوران ایک گولی بھی چلتے نہیں دیکھی ہوگی۔ گھر اور اسٹوڈیو پر بیٹھے ہوئے ان جنگجوؤں کو اگر چند دن بارڈر پر گزارنا پڑے تو تب انہیں پتہ چلے۔ اگر ہم بھارت اور پاکستان کا مقابلہ کریں تو بھارت میں پاکستان کے مقابلے میں جنگی جنون انتہا پر ہے۔ جنگ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے اور نہ کوئی بالی ووڈ کی فلم ہے جس میں اجے دیوگن خود اکیلا ہی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور اس کو خراج تک نہیں آتی۔
یہ جو بدلا لو کی رٹ لگاتے ہیں، تو ان سپر سٹارز کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ جوہری ہتھیار کوئی کھلونے نہیں ہیں۔ جوہری ہتھیار کیا ہوتے ہیں کہ ٹی وی اینکر اور ٹویٹر پر بیٹھے # جنگجو نہیں سمجھ سکتے۔ پاکستان نے بھارتی پائلٹ بحفاظت بھیج کر امن کا راستہ اپنایا ہے۔ امن کی آشا کے لیے شاید اس سے اچھا کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔